نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دین ہمیں پہنچایا، یہ بالکل مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کمی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں زمانے کے حساب سے کچھ نہ کچھ وضاحتیں کی جاتی ہیں، زمانے کے حساب سے انہی اصولوں پر، انہی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، وضاحتیں ہو جاتی ہیں، کچھ باتیں کلیئر کر دی جاتی ہیں۔ زمانے کے حساب سے جو مشقتیں، مشکلات آتی ہیں، انہی اصولوں پر انہیں آسان کر کے عوام الناس کے لیے، زمانے کی ضرورتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پیش کر دی جاتی ہیں۔ یہی کام صحابہ کرام کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین کا ٹھیٹ اور بالکل موروثی اور روایتی طریقہ اور انداز ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے سندن، سینہ بسینہ، یعنی ایک نے دوسرے پر اعتماد کیا، ایک پوری جماعت نے دوسری پوری جماعت پہ اعتماد کیا، چنانچہ صحابہ کرام کے شاگردوں نے ان پر اعتماد کیا جنہیں تابعی کہتے ہیں، ان کے بعد اتباع تابعی یا تبع تابعی کہتے ہیں ہمارے یہاں، اس طبقے نے تابعین سے سیکھا اور اس کو آگے پہنچایا۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، تو یہ دین کی وضاحت جیسے جیسے زمانے کے حساب سے کرنی چاہیے، ایکسپلین کرنا چاہیے، یہ علماء کرتے رہے، اور اس طرح وہ ایک خاص انداز کسی چیز کو دیکھنے کا جو انسانوں میں ہمیشہ پایا جاتا ہے، زاویہ نگاہ کا فرق، وہ فرق، طریقہ کار کسی چیز کو جانچنے کا، کبھی اگر باہم متعارض نظر آئیں دو دلیلیں، مثلا قرآن کی کوئی آیت ہے، اس سے ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے، دوسری آیت سے دوسرا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، تو ان میں سے آپس میں کس طرح تطبیق دی جائے گی، کیسے ان کو ایک دوسرے کے مطابق کیا جائے گا، کس کو ناسخ سمجھا جائے گا، کسی منسوخ، کیا ان میں سے کسی کو ترجیح دی جا سکتی ہے، یہ ساری تفصیلات اسی طرح احادیث کے درمیان ہوگا کہ احادیث میں آپس میں کوئی تعارض نظر آئے، یا احادیث اور قرآن میں باہمی طور پر کوئی تعارض نظر آئے جو ظاہری ہوگا، اصلاً تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی بات باہمی متعارض نہیں ہو سکتی، کانفلکٹنگ نہیں ہو سکتی، اس کے ظاہری اختلاف کی یا ظاہری تعارض کی کوئی وجہ ہوگی، اور وہ وجہ یا تو یہ ہے کہ نیا قول آ گیا، پرانی والی بات منسوخ کر دی گئی ہے، نیا حکم آ گیا، لیٹسٹ ایڈیشن۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایک چیز زیادہ قابل ترجیح ہے، کوئی ایک بات کسی ایک سچویشن کے لیے، دوسری سچویشن کے لیے۔ اسی طریقے سے مختلف انداز سے فقہا اس کو چیک کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیا کیا مسئلہ کیسے ہوگا۔ پھر زمانے میں جو نئی نئی چیزیں، تغیرات آتے ہیں، ان کے مطابق انہی احکام کو ڈھالتے ہیں، قیاس کرتے ہیں۔ مثلا کسی چیز کے حرام ہونے کی علت معلوم کر لی، اور اسی علت کو جب دوسری کسی چیز میں پایا تو اس کو بھی کہا کہ حرام ہے۔ تو فقہا یہ سارے کام کیا کرتے ہیں، اور صحابہ کے زمانے سے کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے کرتے تھے، بعد والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے کرتے ہیں، محنت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس پورے قانون کو پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ان کے لیے دوہرا اجر ہے کہ اتنی محنت کرتے ہیں، جب وہ کسی حکم کا صحیح جواب پا لیتے ہیں تو دوہرا اجر پاتے ہیں، اور اگر غلط ہو جائے جواب تب بھی ایک ثواب پاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر۔ اس میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، قاضی کے لیے، حکمران کے لیے، جو لوگ فیصلہ کرنے والے، تو جب بھی وہ فیصلہ کرتے، فتویٰ دینے والے کے لیے۔ تو اس طرح چیز چلتی رہی اور اب تک چل رہی ہے۔ اس میں پھر ایک شاخ جو سیدھی چلی آ رہی ہے
اور اس جڑ سے نکلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا، اسلام کا پودا. تو وہ جو مین تنا ہے اور اس سے جو سیدھا سیدھا راستہ چل رہا ہے، یہ راستہ صراط مستقیم ہے، اور یہ اہل سنت والجماعہ کا راستہ ہے. اس کے مقابلے میں بہت سے لوگ ادھر ادھر نکل گئے، کوئی دائیں مڑ گیا، کوئی بائیں مڑ گیا، کوئی زیادہ مڑا، کوئی کم مڑا. بہرحال وہ سیدھے ٹریک پہ نہ رہ سکے. تو جو لوگ اس ٹریک سے الگ ہوتے گئے وہ اہل سنہ والجماعہ کے ٹریک سے باہر ہوئے، اور جو بہت ہی زیادہ دور ہو گئے، گویا الٹی سمت میں چلنے لگے، وہ اسلام کے ہی دائرے سے خارج ہو گئے. تو ہمارے پاس دو بڑے دائرے ہو گئے. ایک دائرہ ہے اسلام کا، اس دائرے کے اندر جو ہے وہ مسلمان، اس کے باہر جو ہے غیر مسلم. ان اصولوں کو ماننے والا، اس پر ہم ایمان لے آنے والا مسلمان مومن کہلائے گا. ان کے باہر والے غیر مومن یا غیر مسلم یا کافر کہلائیں گے. اب اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ وہ کیسا کافر ہے، منافق ہے، یا لڑ جھگڑ کے باقاعدہ جانتے بوجھتے پھر بھی انکار کرتا ہے، یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے بس ویسے انکار کر رہا ہے. جو اس کی قسمیں ہیں بہت ساری، وہ الگ مسئلہ ہے. دوسرا دائرہ اہل سنت والجماعہ کا ہے، جس کے اندر اسی مین لائن کو فالو کیا جا رہا ہے، اسی ٹریک کو فالو کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا فرق. جیسا کہ فطری بات ہے کہ جب بھی انسانوں کی کوئی اجتماعیت ہوگی تو لوگوں میں تنوع ہوتا ہے، لوگوں میں آپس میں یونیفارمٹی نہیں ہوتی، یعنی ہر چیز ایک جیسی ہو. لوگوں کی سوچ کا زاویہ، انداز، فکر بہت مختلف ہوتا ہے، لوگوں کی چوائسیز مختلف ہوتی ہیں. تو اس بنیاد پر ان میں یہ فطری سفر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک آدمی کو یہ رنگ پسند ہے، ایک آدمی کا یہ انداز، ایک آدمی احتیاط زیادہ کرتا ہے، ایک آدمی گنجائش زیادہ لے لیتا ہے، لیکن سب اسی دائرے کے اندر ہے اہل سنت والجماعہ کے. بس اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار ایک ہی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر ہے. جو اس راستے سے ہٹیں گے وہ اہل سنہ والجماعہ سے ہٹ جائیں گے، اور جو اس راستے سے زیادہ ہٹیں گے اور بہت ہٹ جائیں گے تو وہ اسلام کے دائرے سے بھی باہر نکل جائیں گے. تو بس یہ دو دائرے ذہن میں رہنے چاہیے. اہل سنہ والجماعہ کا جتنا بھی کام ہے وہ تھے تو سینکڑوں ائمہ جنہوں نے کیا، لیکن چونکہ شروع کے زمانے میں لکھنے کا اتنا سلسلہ اور رواج نہیں تھا، لوگوں کے حافظے قوی تھے تو وہ یاد کر لیا کرتے تھے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ حافظوں میں محفوظ چیزیں اسی وقت تک رہیں گی جب تک کہ وہ شخص دنیا میں ہے. تو ان کے بعد نسلاً بعد نسل اکثر ائمہ کا چونکہ سلسلہ کتابوں میں لکھنے لکھانے کا نہ رہا، تو وہ سارا ان کا علم یا ان کا کام اس سینوں ہی میں محفوظ دنیا سے چلا گیا. جو چیز زیب قرطاس ہو گئی، جو چیز لکھ دی گئی، کتابوں میں آ گئی، چھپ گئی، وہ چیزیں محفوظ چلتی چلی آئیں، اب تک چلی آ رہی ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، اور آج تقریباً 1300 سال پورے ہو چکے ان کی فقہ چل رہی ہے الحمدللہ. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے. امام مالک، ان کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ایسا رہا کہ ان چار ہی کی تعلیمات محفوظ رہ سکی کتابی شکل میں. باقی لوگوں نے اس کو لکھا نہیں اتنا. ایک ظاہری اسکول تھا، انہوں نے بھی لکھا کچھ عرصے تک، لیکن وہ 400-500 سال پہلے وہ بھی ناپید ہو گیا، یعنی کتابی شکل میں رہ گیا. خالی اس کے پڑھنے پڑھانے والے نہ رہے، ان کے علماء نہیں رہ سکے. تو ظاہر بات ہے اس کے شاگرد نہیں ہوں گے تو اس کام کو آگے کوئی نہیں بڑھائے گا. جب آگے نہیں بڑھائے گا تو وہ کام کہیں ٹھٹر جائے گا. یہ دوسرا ذریعہ تھا کہ ایک تو کتاب موجود ہو، دوسرا اس کو پڑھنے پڑھانے والے بھی آگے موجود ہوں. تو اس طرح ہمارے پاس 4 اسکول رہ گئے. ان چاروں اسکول حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، مختلف علاقوں میں ان کا زیادہ اثر و رسوخ رہا، اور بعض جگہ ایک سے زائد بھی رہے، جیسے مصر میں، سیریا وغیرہ میں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں زیادہ تر حنفی اسکول رہا. عثمانی
سلطنت میں بھی حنفی اسکول رہا، تو اس لیے حکومتوں میں حنفی فقہ کو زیادہ اڈاپٹ کیا گیا، اس وجہ سے وہ جگہ جگہ ان کے ماننے والے بھی زیادہ ہیں اور ان کے پاس زیادہ ذخیرہ موجود ہے، تمام ہی مسائل کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ رائے آپ کو مل جاتی ہے۔ بعض اسکولوں میں ہر چیز پر ہر بات نہیں ملتی۔ دوسرا ایک فرق یہ بھی ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع ہی سے اپنے 40 بہترین شاگردوں کی ایک جماعت بنا کر اس شورا میں باقاعدہ مسائل کو ڈسکس کرنا، سیکھنا، سکھانا، آپس میں ڈیبیٹ کرنا اور پھر فائنل کوئی آنسر نکالنا، یعنی یہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم کے لیول پہ کام کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ نے اس طرح سے کام کیا اور پھر اس میں ان آراء کو لکھوایا، ان کے شاگردوں نے بعد میں ان کو جمع کیا، تو 90,000 سے زیادہ مسائل اس طرح ڈسکس کر کے لکھے گئے۔ تو ظاہری بات ہے اس کی اہمیت اور اس کا وزن، اس کی باریکیاں، اس کا روبسٹنس بہت بڑھ گیا اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی۔ چاروں اسکول ماشاءاللہ مقبول ہیں، اسی لیے آج 1300 سال کے بعد بھی امت ان کے مطابق کام کر رہی ہے، انہیں فریم ورکس کو لے کے چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بتائی ہوئی میتھڈالوجی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ علیہ مجمعین کی بتائے ہوئے طریقہ کار اور میتھڈالوجی کو امت فالو کرتی ہے۔ ان کی میتھڈالوجی کے مطابق ہم جب بھی اختلاف ہوگا احادیث اور قرآن میں آپس میں یا ایک دوسرے سے، تو ہم اس کو جج کریں گے، تحقیق کریں گے کہ یہ ہے، کس طریقے سے چیک کریں۔ مثلاً ایک حدیث میں آیا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ دوسری حدیث میں کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہ پڑھو۔ تو اب کیسے بظاہر یہ ایک تعارض ہو گیا کہ عصر کی نماز پڑھ کے آپ گھر گئے اور مغرب کی نماز کے لیے مسجد آئے، ابھی مغرب کی نماز میں 10-15 منٹ ہیں، کیا کریں؟ وہ 2 نفل پڑھیں بیٹھنے سے پہلے مسجد میں، یا 2 نفل نہ پڑھیں کیونکہ عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتی۔ تو اب اس کو کیسے سمجھا جائے گا؟ یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اذان دی، اقامت کہنے لگے تو آپ نے دوسرے صحابی سے کہا تم اقامت کہہ دو، یعنی دوسرے صحابی نے اقامت کہہ دی ان کی جگہ۔ کسی اور موقع پر کسی اور صحابی نے اذان دی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے اقامت کہنا چاہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ جو اذان دے اسی کا حق ہے کہ وہ اقامت کہے۔ تو بظاہر 2 الگ باتیں نظر آ رہی ہیں، تو اس کو کیسے سمجھا جائے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ جواب کیا ہے؟ اور دونوں ہی جواب اگر ہیں تو کس سچویشن میں کون سا جواب ہوگا، کون سا پہلا ہے، کون سا بعد کا ہے، کون سا منسوخ ہو گیا، کون سا ناسخ ہے؟ تو یہ سارے فیصلے کرنا ان فقہا کا کام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا اس طرح سے، اس میتھڈالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی کوئی مسائل آتے ہیں تو ان کو دیکھ لیا جاتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے قوانین ہوتے ہیں ہر امام کے۔ اب اس بنیاد پر امت کے اندر یہ جو سلسلے چل رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے، یہ 4 فقہا ہیں اور انہی میں سے کسی ایک کی اتباع کرنا چاہیے۔ ایک ہی کی کیوں، اس کی وضاحت الگ سے کر دی ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ ایک گائیڈ لائن لیتے ہیں تو اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ 3-4 گائیڈ لائنز ہوتی ہیں تو نہ یہ فالو کرتے ہیں نہ وہ، چاپ اینڈ چینج کرتے ہیں، مکس اینڈ میچ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں۔ پک اینڈ چوز کرنے میں جو دل چاہتا ہے کبھی وہ کرتے ہیں، کبھی سختی کرتے ہیں، کبھی نرمی کر لیتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو فری لانس کر دیتے ہیں تو نفس اس سے بہت زیادہ شیطانی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے کہ جہاں سے جو فائدے کی چیز ہو وہ لے لو۔ یوں وہ سب کے درمیان ایک مکسچر سا بنا دیتا ہے جس کو تلفیق کہتے ہیں، اور تلفیق ناجائز ہے۔ اب اس طرح بھی غلط اور اس طرح بھی غلط، دونوں اینگل پہ غلط ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے کہ نہیں یار میں نے تو بہرحال اوپینین ہی تو فالو کی ہے کسی نہ کسی کی۔ تو ایسا کرنے سے بڑے مفاسد ہیں، اس کی وضاحت الگ سے کر دی گئی ہے۔ بہرحال اس میں احتیاط ہے، یہ انتظامی طور پر لوگوں کو بچانے کے لیے تاکہ وہ نفس پرستی نہ کرنے لگے۔ قرآن نے نفس پرستی کرنے سے شدت سے منع کیا ہے۔ اپنی رائے کو جو پسند آئے اس کو ماننے اور اتباع کرنے کے نتیجے میں اگر علم نہیں ہے تو اس کو تلہی کہتے ہیں، یعنی یہ قرآن اس کو ایک گناہ شرک سے تعبیر کرتا ہے
کہ اس نے گویا اپنے نفس کو خدا ہی بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرنے سے جو نقصان ہے اس سے بچانے کے لیے علماء کرام نے یہ اجازت منسوخ کر دی اور لوگوں کو اب پابند کیا کہ وہ ایک ہی امام، کسی بھی ایک امام کو اپنی مرضی سے دیکھ کے سمجھ کے سوچ کے اختیار کریں اور انہی کے طریقے پر چلیں، تاکہ وہ اس فکر سے آزاد ہو جائیں کہ انہیں یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ اس میں کون سا پک اینڈ چوز کروں. بس وہ اپنے راستے پر رہیں، ایک ہی ٹریک پر رہیں، بار بار لین چینج نہ کریں. ایسا نہ کرے کہ صبح میں ہومیوپیتھی کا علاج، شام میں حکیم کا علاج، رات کا وقت آیا تو کسی اور کا علاج. ظاہر بات ایسا کرے گا تو وہ ان بیماریوں کی جگہ دواؤں ہی سے مر جائے گا. تو یہ لوگوں کو ہی بچانے کے لیے انتظامی طور پر یہ حکم جاری کیا گیا، جس پر امت کا اتفاق ہوگا کہ اب کسی ایک امام ہی کا اتباع کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد چونکہ وقت گزرتا رہا اور انٹرپریٹیشن بھی چلتی رہی تو کچھ چیزوں میں آپس کے اختلافات آئے اور یہ سلسلہ پیدا ہوا کہ کیا چاروں کو فالو کرنا ضروری ہے یا چاروں میں سے کسی کو بھی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کیوں نہ پڑھیں. یہ ایک خیال جب پیدا ہوا تو ظاہر بات ہے اس سے 1300-1400 سال کی پوری وہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی، اس کو آپ بائی پاس کریں گے اور ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو بیچ میں کیا کیا ایولیوشن ہوئی ہے، کیا کیا اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، کیا کیا اس کے اندر تفصیلات آ چکی ہیں، اس سے آپ گزر جائیں گے اور اس میں آپ اپنے ہی علم اور اپنے ہی عقل کو معیار بنائیں گے، اپنے ہی تقویٰ کو معیار بنائیں گے. ہر شخص جب یہ کرے گا اور جس کے پاس صلاحیت ہے وہ بھی یہ کرے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی یہ کرے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو ہوا یہ کہ یعنی علم والوں سے پوچھ لو اگر تم علم والے نہیں ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن یہ ایک نئی فکر پیدا ہوئی کہ ہمیں خود ہی پڑھنا ہے، خود ہی کرنا ہے. وہ عدم اعتماد کی وجہ سے کہ علماء نے گویا صحیح نہیں سمجھا ہوگا، یا یہ تقلید یا کسی اور کو فالو کرنا یہ تو شرک کی شکل لگتی ہے. ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے. ہم کسی انسان کی کیسے اتباع کر سکتے ہیں، کسی اور کی کیسے بات مان سکتے ہیں. تو وہاں انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بظاہر یہ خوشنما بات ہے کہ اصل تو پیروی اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہونی چاہیے اور وہی ہوتی ہے، لیکن ان کی بات کو سمجھانے کا کیا طریقہ ہے، ان کی بات سمجھ میں کیسے آئے، تو سمجھانے کے جو ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے، مینٹر کی ضرورت ہوتی ہے. امام کا یہی کام ہے. امام کوئی اپنی طرف سے دین بناتا نہیں ہے بلکہ دین بتاتا ہے، نئے مسائل بتاتا ہے انہی بنیادوں پر، نیا دین بنا کر نہیں دیتا. تو یہ بات کچھ لوگوں کو نہیں بھائی اور انہوں نے یہ کیا کہ ہم خود ہی پڑھیں گے، خود ہی ڈائریکٹ اپروچ کریں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھر اس لائن پہ چلے گئے کہ ہم چاروں اماموں میں سے کسی کو بھی نہیں مانیں گے، کسی کی بھی اتباع. چاروں اچھے ہوں گے، بڑے امام ہیں، بڑے بزرگ ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. ہم ان کی انٹرپریٹیشن نہیں لیں گے بلکہ اپنی خود انٹرپریٹیشن کریں گے. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پروفیسر آف میڈیسن کا ویو غلط ہو سکتا ہے، اس لیے ہم وہ تو نہیں لیں گے، ہم اپنے ویو کے مطابق کام کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ ان کا ویو تو غلط ہو سکتا ہے، آپ کا ویو غلط نہیں ہو سکتا. تو آپ قرآن کی اس آیت فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر کیسے عمل کریں گے کہ علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس علم نہ ہو. تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا تقویٰ زیادہ ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابیہ سے بہت قریب کا ہے، ہم سے بہت ہی زیادہ پہلے کے لوگ ہیں. اور ظاہری بات جتنا قریب ہوتے ہیں اتنا زیادہ کرپشن کا امکان کم ہوتا ہے. زمانے کے حوادث جو ہیں وہ بدل نہیں جاتے، حالات جو ہیں وہی رہتے ہیں. تو امکان یہ ہے کہ ان کے پاس جو بات آئی ہے وہ زیادہ ٹھوک بجا کے مضبوط ہوگی، اور ہمارے پاس جو لکھی ہوئی چیزیں خالی آئی ہیں اور سینہ بسینہ نہیں آئی. انہوں نے اساتذہ کو خود دیکھا، صحابہ کو دیکھا، امام ابو حنیفہ نے، امام مالک وغیرہ نے تابعین کو بہت سے دیکھا. تو ظاہری بات ہے جو ان کے پاس ریسورسز ہیں ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اور ان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی کہ تم میں سب سے بہتر میری امت میں صحابہ ہیں، اور اس کے بعد تابعین ہیں، اور اس کے بعد اتباع تابعین ہیں. تو یہ سرٹیفیکیشن بھی ان کو حاصل ہے. تو ان کا اور 1400 سال سے امت یا 1300 سال سے امت کا ان کے طریقوں کو لے کے چلنا، یہ خود بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کے علم کو، ان کے کام کو محفوظ رکھا ہے، مقبولیت عطا کی ہے. ورنہ اللہ
دین کی حفاظت کا ذمہ جو اپنے اوپر لے چکے ہیں قرآن میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو وہ کیسے پورا ہوگا؟ بھئی ایسے ہی پورا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کو محفوظ رکھ رہے ہیں علماء کے پڑھانے سمجھانے کے طریقے پر۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو محفوظ رکھا ہے ان علماء کے ذریعے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دین اب ان کے باہر سے ہمیں کہیں ملے۔ بس جب ایسا سمجھ میں آ جائے گا تو پھر یہ مشکل پیدا نہیں ہوگی، اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں یہ 4 امام اور پھر ان میں سے ایک کی اتباع یہ زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ اسکول 5واں جسے کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں سلفی اسکول کہہ لیجئے، انہوں نے پھر یہ کیا کہ اب کسی بھی امام کی تقلید نہیں کریں گے بلکہ قرآن ڈائریکٹ پڑھیں گے۔ انہیں سلفی بھی کہتے ہیں، سلف یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سلف الصالحین، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بعد والے لوگ، تابعین، ان لوگوں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ انہی 4 اماموں کو، یہی تو 4 سلف الصالحین ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ سلف الصالحین ہیں، اور انہی کے طریقے کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے غیر مقلدین، اور یہ زیادہ مناسب اصطلاح ہے۔ غیر مقلدین کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ تقلید نہیں کرتے، اگرچہ یہ اصطلاح معنی کے حساب سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تقلید تو کرتے ہیں، وہ ان کی مجبوری ہے۔ کسی حدیث کا صحیح ہونا انہیں پتہ نہیں چلتا، خود وہ دوسرے ائمہ کے کہنے سے تقلید کرتے ہیں کہ بھئی حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری کے بتانے سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، یا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتانے سے ان کو پتہ چلتا ہے، یا امام موجودہ جو بھی ان کا انتقال ناصر الدین البانی ان کے بتانے سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی ان کی اپنی تحقیق تو نہیں، بلکہ یہ دوسرے ہی ائمہ کے بتانے سے ایک حدیث کو حدیث مانتے ہیں یا صحیح مانتے ہیں، اور اس بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اصل تو تقلید یہ بھی کرتے، تو غیر مقلد تو نہیں ہے یہ، لیکن بس سمجھنے کے لیے ان کو غیر مقلد کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اہل حدیث بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں، اور حدیث کی بیس پر ہمارا معاملہ چلے گا، رائے پر نہیں۔ ائمہ ان کے خیال میں رائے دیتے ہیں اور ہم ڈائریکٹ حدیث لیں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ بات ہے، لیکن یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مسئلہ حدیث سے لیا نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر مسئلے کے لیے حدیث موجود نہیں ہے۔ تو جن میں نہیں ہوگی وہاں کیا کریں گے آپ؟ وہاں آپ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے، انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے کوئی حکم بنائیں گے، اسی کو رائے کہتے ہیں، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اور یہ تو بالکل بدیہی بات ہے کہ ہر مسئلے میں نہ صحیح لیکن بہت بڑے مسائل کے ایک گروپ میں آپ کو باقاعدہ یہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک بڑا سلسلہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو باقاعدہ دیکھنا پڑتا ہے اور اس کی تفصیلات جاننی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے، غور و خوض کرنا، محنت کرنا۔ اجتہاد کا مطلب ایگزرٹ کرنا، اپنی ایفرٹس کو، کوششیں لگانا کرنا پڑتا ہے، بغیر دیکھے ہوئے کیسے ہو جائے گا۔ ہر مسئلے کا اگر حل ایسے ہی سمپل لکھا ہوتا تو پھر ضرورت نہ پڑتی اس کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امت نے 1400 سال میں جیسا سمجھا، تو یہ ہوئے سلفی یا اہل حدیث یا غیر مقلدین، جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی امام کی بات کو نہیں بلکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے فیصلے کریں گے۔ تو اس لیے ان کے اپنے اندر بہت سارے گروہ ہیں، کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے پسند کی حدیث لے لیتا ہے، اپنے طریقے کی حدیث لیتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ہمیں ٹھیک لگتی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں یہ حدیث ٹھیک لگتی ہے زیادہ، ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہ کہتا ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہمیں فلاں امام نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، فلاں نے کہا یہ ضعیف ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ والی زیادہ بہتر لگ رہی ہے، ان کو وہ والی بہتر لگ رہی ہے۔ تو ان کے اپنے درمیان پھر بہت سارے آپ کو اختلافات نظر آئیں گے۔ ان کے مقابلے میں جو حنفی اسکول ہے، حنفی فقہ، اس کے ماننے والوں میں پھر 2 طبقے ہوئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک خاص ان کے درمیان طبقہ پیدا ہوا۔ یہ 2 مدرسے ہیں، 2 جگہیں ہیں انڈیا میں، ایک جگہ ہے بریلی اور ایک جگہ ہے دیوبند۔ یہ دونوں انڈیا میں ہیں، ہندوستان میں، جگہوں کے نام ہیں۔ انہی جگہوں پر مدارس موجود تھے، تو ایک دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا اور ایک بریلی مدرسہ قائم ہوا، تو دونوں جگہ۔ یہ رائے بریلی کے علاوہ بریلی ہے، الگ، 2 الگ ہے یہ۔ بہرحال تو یوں 2 مدرسے قائم ہوئے، اور ان کے جو علماء تھے
اکابرین تھے. تو رائے بریلی تو لکھنؤ میں غالباً کہیں. بہرحال یہ بریلی میں جو مدرسہ تھا وہاں احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک امام گزرے ہیں. انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اور ان کی رائے ان لوگوں کی رائے سے مخالف ہوئی. وہ بھی حنفی اور یہ بھی حنفی کہ جو دیوبند میں پڑھاتے تھے. وہاں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, تو ان کے آپس میں اختلافات ہوئے علمی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان کے درمیان کچھ فرق آئے, کچھ چیزوں میں اختلاف ہوا, اور بس وہی بڑھتا رہا. اس بنیاد پر یہ دو گروہ ہو گئے, یہ دو الگ مدرسے ہیں, یہ دو تعبیرات ہیں بعض چیزوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان کا حاضر ناظر ہونا, ان کا عالم الغیب ہونا, اس حوالے سے اس میں وہ تعویل اور اس کی تشریح دوسرے طریقے سے کرتے ہیں, یہ دوسرے طریقے سے کرتے ہیں. تو آپس میں انٹرپریٹیشن کا فرق ہوا, اس بنیاد پر ایک دوسرے سے بعد اور دوری ہو گئی. تو یہ دو مکتبے بن گئے, وہ دونوں حنفی ہیں. اس طرح یہ ہے مختلف سلاسل, تین جن کا آپ نے تذکرہ کیا. یہ سب سمجھنے کے لیے اور وضاحت سے ان کو جاننے کے لیے ایک کتاب ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم, حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ اویلیبل ہے, اس کو پڑھ لیجیے. سارے جتنے بھی ہمارے یہاں اس وقت سلسلے چل رہے ہیں ان سب کی تفصیلات اس میں آ جائیں گی. جن کو زیادہ شوق ہو وہ پڑھیں اور سمجھے. PDF بھی اویلیبل ہے آن لائن, اختلاف امت اور صراط مستقیم. اس میں تمام مکاتب کے بارے میں تفصیل آپ کو مل جائے گی. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے, اور یہ آپس کے اختلافات کو بس سمجھنے کی حد تک رکھیں. دلوں میں چڑ, نفرت, غم, غصہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ اکثر لوگ بہت پرتشدد نہیں ہوتے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں, اسی لیے کسی جماعت کی, کسی گروہ کی باتیں اس کے ہر فرد پر اس طرح عائد نہیں کر دینی چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے ریجڈ اور پرتشدد, جو معتدل لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ ان چیزوں میں سب فرق جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, کرتے ہیں. چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے بہت وسعت رکھنی چاہیے اور دوسروں کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے. تو بریلوی بھی, دیوبندی بھی اور اہل حدیث سلفی حضرات بھی سب انشاءاللہ تعالی اہل سنت والجماعہ کا حصہ ہیں, کیونکہ ان سب کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام ہی معیار حق ہے. بس انشاءاللہ تعالی جو ان میں جتنا زیادہ اعتدال پہ رہے گا وہ اتنا زیادہ حق کے قریب ہوگا, اور جن میں ایسی کچھ تشدد والی باتیں آئیں گی تو اس میں کچھ کمیاں ہوتی جائیں گی. اور بہت سارے لوگ خود اپنے طور پر بڑھا لیتے ہیں ان چیزوں کو, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار آگے بڑھ جاتے ہیں اور گڑبڑیں کرتے ہیں. ان کو چھوڑ دیجیے, لیکن بہرحال یہ علمی ایک مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کو جوڑے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا کرے. یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ذاتی اغراض کی بنیاد پر نہیں کرتے, کسی چڑ, کسی نفرت کی وجہ سے نہیں کرتے, دین سے بغض نہیں رکھتے, دین کی خیر خواہی میں کرتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس طرح کی ہے, آپ اس میں کچھ کمی کریں گے تو توہین لگتی ہے. دوسرے لوگ اس میں احتیاط کرتے ہیں کہ اس سے شرک کا پہلو نہ آئے. کچھ لوگ یہ احتیاط کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی عالم کی بات, انسان کی بات کیسے دی جائے, عام انسان کی جو نبی نہ ہو. تو یہ سب اچھے جذبے سے کرتے ہیں, لیکن اللہ اعتدال کی توفیق عطا فرمائے.